بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے امکان کو روکا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ اس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے کہ تنازع کچھ دیر کے لیے ختم ہو جائے۔ تاہم میں یہ جانتا ہوں کہ اسرائیل ایران پر کب اور کیسے حملہ کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ لبنان میں جنگ بندی پر کام کرنا ممکن ہے، لیکن غزہ میں جنگ بندی کے لیے کام مزید مشکل ہونے والا ہے۔ یوکرین کے متعلق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کو طویل فاصلے کے ہتھیاروں کی فراہمی پر اتفاق رائے نہیں ہوا، مغرب یوکرین کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران نے امریکی صدر کے حالیہ انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جسے معلوم ہو کہ اسرائیل ایران پر کب اور کیسے حملہ کرے گا یا اس طرح کی حماقت کے لیے ہتھیار اور مدد فراہم کر رہا ہو تو لاجیکلی طور پر کسی بھی ممکنہ نقصان کا ذمہ دار صرف امریکہ ہی ہوگا۔ ہم امریکہ کو خبردار کرتے ہیں۔ امریکہ کے مشرق وسطی میں جتنے بھی مفادات ہیں وہ ہمارے ہٹ لسٹ پر ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یحییٰ السنوار وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ وہ غزہ میں شہادت کے خواہش مند تھے۔ وہ میدان جنگ میں آخری سانس تک بہادری سے لڑتے رہے۔ یحییٰ السنوار کو آخری ویڈیو میں جس خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے وہ کسی کو جنگ جاری رکھنے سے باز نہیں رکھے گی، بلکہ اسے دیکھ کر علاقے کے تمام مزاحمتی جیالے، خواہ وہ فلسطینی ہوں یا غیر فلسطینی، سبھی اس سے متاثر ہوں گے۔ ہم اور دنیا بھر کے دیگر بے شمار لوگ فلسطینی عوام کی آزادی کے لیے ان کی بے لوث جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور آج مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو آزاد کروانے کی امنگیں اور مقصد پہلے سے زیادہ زندہ ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایک ڈرون اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے شمال اسرائیلی ٹاؤن سیزریا میں واقع گھر کی طرف مارا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹ پر بھی بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ کے راکٹ حملے میں جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ذاتی رہائش گاہ ہے۔ حملے میں جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ حملے کے وقت نیتن یاہو اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے یا نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت سے مزاحمت کا محور ختم نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یحییٰ سنوار نے 7 اکتوبر 2023 کو دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ وہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی نمایاں علامت تھے۔ قائدین کی شہادت کے بعد بھی مزاحمت کا یہ سفر جاری رہے گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے زور دیا کہ اگرچہ یحییٰ سنوار کی شہادت بلا شبہ حماس اور مزاحمتی محاذ کے لیے بڑا دھچکا اور تکلیف دہ ہے، مگر اہم شخصیات کھونے سے یہ محاذ آگے بڑھنے سے نہیں رکے گا۔ حماس زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ہم ہمیشہ مزاحمت کاروں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ یحییٰ السنوار 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر زبردست حملے کے منصوبہ ساز تھے۔ اس سال جولائی میں ایران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اگست میں یحییٰ السنوار کو حماس کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ مولوی فضل الرحمان کی مداخلت پر عمران خان سے پی ٹی آئی وفد کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی، تاہم تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ اڈیالہ حکام پی ٹی آئی وفد کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مولوی فضل الرحمان نے اس حوالے سے حکومت سے رابطہ کیا اور پی ٹی آئی کو ملاقات کی اجازت نہ دینے کا شکوہ کیا۔ مولانا کے رابطے کے بعد حکومت نے وفد کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ سارا رینسفرڈ کا کہنا ہے کہ جب بوچا پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو جادوگرنیاں باہر نکل آتی ہیں، کیونکہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب روسی ڈرون حملہ آور ہونے لگتے ہیں۔
بوچا کی جادوگرنیاں اس رضاکار فضائی دفاعی یونٹ کا نام ہے جو تقریباً مکمل طور پر خواتین پر مشتمل ہے اور اب یوکرین کی حفاظت میں مدد کر رہا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مردوں کو اگلے مورچوں پر بھیجا جا رہا ہے۔ نشانہ بنانے کے لیے روسی ڈرونز کی کمی نہیں، جنہیں اکثر میزائل حملوں سے پہلے دفاعی نظام کو مغلوب یا زیر کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ رات کے وقت اپنے ملک کے دفاع میں مصروف ان خواتین میں سے کوئی دن میں ٹیچر کی حیثیت سے تعلیم دیتی نظر آتی ہے تو کوئی بطور ڈاکٹر لوگوں کی تکالیف کا مداوع کرنے میں مصروف ملتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا یہ کام اس بے بسی پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے جو انہوں نے تب محسوس کیا تھا جب روسی افواج نے یوکرین پر حملے کے آغاز میں بوچا پر قبضہ کیا تھا۔ میں 51 سال کی ہوں، میرا وزن 100 کلو گرام ہے، میں دوڑ نہیں سکتی، مجھے لگا کہ مجھے مسترد کر دیں گے لیکن انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ یہ کہنا ہے ویلنٹینا کا، جو جانوروں کی ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے رواں برس موسم گرما میں کام شروع کیا تھا۔ ویلنٹینا کا کہنا ہے کہ ان کے جنگ میں حصہ لینے کے فیصلے کے پیچھے ان دوستوں کی یادیں ہیں جو یا اگلے محاذوں پر تعینات ہیں یا پھر لڑائی میں مارے جا چکے ہیں۔ ان کی یونٹ جنگل میں قائم اپنے اڈے سے نکل کر پھیل جاتی ہے اور اندھیرے میں ان کے پک اپ ٹرک کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ ٹرک ایک میدان کے وسط میں رکتا ہے تو 4 افراد کی ٹیم اپنے ہتھیار نصب کرنے لگتی ہے۔ ان جادوگرنیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے موسم گرما کے بعد سے 3 ڈرون مار گرائے ہیں۔ ویلنٹینا بتاتی ہیں کہ میرا کام آوازیں سننا ہے، یہ اعصاب شکن کام ہے، لیکن ہمیں ذرا سی آواز بھی سننے کے لیے توجہ مرکوز رکھنی ہوتی ہے۔ ویلنٹینا کی دوست اینا بھی 50 سال سے زیادہ کی عمر کی ہے اور ان کی یونٹ میں ابتدائی تعیناتوں میں سے ایک ہے۔ اینا ریاضی کی استاد ہے اور کبھی کبھار انہیں اپنی کلاس پڑھانے کے لیے جنگل میں نکلنا پڑتا ہے۔ اینا کا کہنا ہے کہ میں اپنے کپڑے گاڑی میں رکھتی ہوں اور میرے اونچی ایڑی والے جوتے بھی ہیں، بس لپسٹک لگاتی ہوں، سبق پڑھایا، پھر گاڑی میں واپس آ کر لباس بدلا اور یہ جا وہ جا۔ رضاکار یونٹوں کی دوستوں، کل تعداد یا ان میں سے شامل خواتین کے بارے میں کوئی اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے، لیکن چونکہ روس تقریباً ہر رات بارود سے بھرے ڈرون بھیجتا ہے، یہ یونٹ بڑے قصبوں اور شہروں کے گرد ایک اضافی ڈھال بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کے پاس بوچا کے علاقے میں موبائل ایئر ڈیفنس یونٹس چلانے اور رات کے کرفیو کے دوران گشت کرنے والے تقریباً 200 آدمی ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر مکمل فوجی خدمات کے قابل نہیں ہوتے۔ ان جادوگرنیوں کا کمانڈر کرنل ولاٹی کا کہنا ہے کہ میرے پاس موجود آدمیوں سے تقریباً 90% فوج میں شامل ہو چکے ہیں اور باقی 10% چوہوں کی طرح چھپ چکے ہیں۔ اب انہیں ایک فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ کم عمر مردوں کو اس کام پر لگائیں یا خواتین کو بھرتی کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ ایک مذاق کی طرح تھا کہ چلو خواتین کو بھرتی کر لیں، مسلح افواج کو ان پر زیادہ اعتماد نہیں تھا، لیکن اب یہ سوچ بدل چکی ہے۔ بوچا کی جادوگرنیاں ہفتے کے اختتام پر چھٹی کے دن وسیع تر فوجی تربیت کے پروگرام میں شریک ہوتی ہیں۔ جس دن ہم وہاں گئے وہ ان کی تربیت کا پہلا دن تھا۔ انہیں ایک عمارت پر حملہ کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا اور وہ ایک فارم ہاؤس کے کھنڈرات میں یہ مشق کر رہی تھیں۔ آہیں بھرتی ویلنٹینا کا کہنا تھا کہ مجھے قبضہ یاد ہے، وحشت یاد ہے، مجھے اپنے ہی بچوں کی چیخیں یاد ہیں، مجھے وہ باڈیز یاد ہیں جو ہم نے تب دیکھی جب ہم بھاگ رہے تھے۔ ان کا خاندار بوچا سے جلے ہوئے ٹینکوں، ہلاک ہونے والے فوجیوں اور شہریوں کی باڈیز کے درمیان سے فرار ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک روسی چوکی پر تعینات فوجی نے انہیں گاڑی کے دروازے کا شیشہ نیچے کرنے کو کہا اور پھر ان کے بیٹے کے سر پر بندوق تان لی۔ ویلنٹینا خاموش ہو گئی مگر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ زندگی بدل گئی ہے، ہمارے تمام منصوبے درہم برہم ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس جنگ کے خاتمے میں مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ روسی قبضے کے دوران میں نے اپنے وجود کو بالکل بے مقصد پایا تھا۔ میں نہ کسی کی مدد کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنا دفاع۔ میں ہتھیاروں کا استعمال سیکھنا چاہتی تھی تاکہ میں کچھ کر سکوں۔
بوچا پر قبضے کے بعد روسی افواج نے گھر گھر تلاشی کا عمل سر انجام دیا اور اس دوران قتل کے واقعات بھی پیش آئے۔ اسی دوران ایک خاتون کا بھی کہنا تھا کہ میں نے اس دن جو فیصلہ کیا اس کے لیے میں نے روسیوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک اور خاتون کا بھی کہنا تھا کہ میں نے اس دن جو فیصلہ کیا اس کے لیے میں روسیوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس خاتون کا مزید کہنا تھا کہ اس دن کے بعد پہلی بار انہوں نے اس دن اطمینان کی سانس لی جب وہ اپنے خاندان اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تربیت کے عمل میں شامل ہوئی۔ سبز چائے اور کافی کے کئی فوائد سامنے آتے رہتے ہیں اور اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کو باقاعدہ استعمال دل کے دوسرے دورے یا فالج کے حملے کے بعد جلد بڑھاپے کے عمل کو بھی روک سکتا ہے۔ جاپان میں ہونے والی ایک تحقیق اور تفصیلی سروے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ سبز چائے کا استعمال فالج اور امراض قلب میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اوساکا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ فالج سے بچ جانے والی خواتین اور حضرات اگر سبز چائے روز نوش کریں تو اس سے بڑھاپے کا عمل رک جاتا ہے، جبکہ چائے نہ پینے والوں میں یہ رجحان نہیں دیکھا گیا۔ اسی طرح دل کے ایک دورے کے بعد جن افراد نے سبز چائے کی اتنی ہی مقدار کو معمول بنایا ان میں موت یا دوسرے دورے کی شرح 53% تک کم تھی۔ سبز چائے کے علاوہ کافی میں بھی یہی خاصیت پائی جاتی ہے۔ کافی نہ صرف دل کے مریضوں کو بحال رکھتی ہے بلکہ صحت مند افراد کو بھی دل کی بیماریوں سے دور رکھتی ہے، لیکن کافی فالج کے مریضوں پر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کافی یا سبز چائے پینے سے عمر بڑھتی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ فالج اور دل کے دورے کے بعد ان کا استعمال دوسرے حملے یا صحت کی مزید خرابی کو ٹال سکتا ہے۔ اوساکا یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہیرو یاسو نے 4 فروری کو اپنی تحقیق شائع کی جس میں 40 سے 80 سال کے 46,000 افراد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کو 20 سال تک نوٹ کیا گیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ جن افراد نے روزانہ سبز چائے کے 2 کپ کا معمول بنایا ان میں موت کا خطرہ 39% کم نوٹ کیا گیا، اور جیسے جیسے اس کی مقدار بڑھائی گئی موت سے دوری کا گراف بھی بڑھتا گیا، خواہ وہ فالج کا حملہ ہو یا دل کا عارضہ۔ دوستو، یہ خبر بڑی ہی عجیب سامنے آئی ہے جو کہ بھارتی میڈیا نے دی ہے۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں ڈونکی کے گوشت کی ڈیمانڈ میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اس کا گوشت کھانے والے بھارتی ہندو شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سے ان کو جسمانی طاقت ملتی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع میں گزشتہ چند ماہ میں اس کے گوشت کی ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کا گوشت دیگر جانوروں کے گوشت سے زیادہ مقبول ہے۔ عام طور پر یہ گوشت دستیاب نہ ہونے پر شہری غیر قانونی طور پر ان کا گوشت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے باعث اس کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مانگ کے باعث آندھرا پردیش میں ان کی قلت پیدا ہو چکی ہے، اور راجستھان، اتر پردیش، تامل ناڈو سمیت دیگر بھارتی ریاستوں سے یہ منگوائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کے محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ اس جانور کا گوشت ان جانوروں کی فہرست میں شامل نہیں ہے جن کو یہاں کھانے کی اجازت دی جا سکے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔